اور انسانی جسم میں دل کی جو کارکردگی ہے وہی کارکردگی اس روئے زمین پر بیت اللہ کی ہے۔ انسانی جسم میں دل کیا کرتا ہے؟ آپ میں سے اکثر حضرات کو پتا ہوگا کہ پورے جسم سے خون لوٹ کے آتا ہے دل میں۔ دل اس خون کو تازہ کر کے، اس کو فریش کر کے دوبارہ دکھیلتا ہے اور جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر دوبارہ خون واپس پلٹ کے آتا ہے دل میں، دل اس کو دوبارہ پمپ کر کے جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں پہنچا دیتا ہے۔ پورے جسم میں دل کی یہ کارکردگی ہے اور روئے زمین پر بیت اللہ کی بھی اسی طرح کارکردگی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ گناہوں سے میلے کچیلے لوٹ کے آتے ہیں بیت اللہ کے پاس۔ بیت اللہ ان کو ارد گرد اپنے ارد گرد 4 چکر دلواتا ہے، ان کو صاف ستھرا کر کے پھر دکھیل دیتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر لوگ میلے کچیلے لوٹ کے آتے ہیں، بیت اللہ اپنے ارد گرد 7 چکر دلوا کے ان کو صاف کر دیتا ہے، پھر دکھیلتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب حاجی حضرات حج پہ جاتے ہیں، یہاں سے جاتے وقت تو بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم وہاں قصداً بھٹک جائیں گے، پھر ہم وہاں سے لوٹ کے نہیں آئیں گے تو پھر ہم وہیں رہ جائیں گے، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہی حج سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر دن گننا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فلائٹ کب ہوگی ہماری۔ کئی سارے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم 2-4 دن اپنی فلائٹ مقدم کر لیں، جلدی چلے جائیں۔ او بھائی، آپ کے جذبات تو کچھ اور تھے، اس وقت کیا آپ کو جلدی لگی ہوئی ہے کہ واپس لوٹنے کے لیے بےتاب ہیں؟ اگر پتہ چل جائے کہ فلائٹ 2 دن کے لیے لیٹ ہو گئی، پھر شور برپا ہو جاتا ہے کہ فلائٹ لیٹ کیوں ہو گئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس وقت تو بیت اللہ چونکہ دلوں کی مقناطیس ہے، یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس لیے لوگ کھچ کھچ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں بندے کا کام ہو گیا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، پھر بیت اللہ ان کو دھکیلتا ہے۔ جب پیچھے سے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں پھر بندہ اپنے گھر جانے کے لیے بے قرار اور بےتاب ہوتا ہے، پھر مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ ٹہرنا بندے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ قلب عالم ہے، انسانی جسم میں دل کو جو حیثیت حاصل ہے وہی حیثیت اس عالم میں بیت اللہ کو حاصل ہے۔